بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 27 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے توبہ۔ توبہ سے متعلق آیات۔ ارشاد باری ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ نور کی 31 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو، تم سبھی کے سبھی اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ توبہ کا معنی رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اپنے غلط کاموں کو چھوڑو اور خدا کا کہا مانو، خدا کے احکام پر چلنے کا ارادہ کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی اس وجہ سے ایسا کرو کہ اس کے نتیجے میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری آیت اسی سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے، ارشاد باری ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ یہ سورہ ہود کی 3 آیت ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یعنی کہا گیا انسانوں کو کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اپنی غلطیوں کی، خدا کی نافرمانیوں کی، خدا کے احکام سے گریز کرنے کی، خدا کے احکام پر عمل نہ کرنے کے رویوں پر تم خدا سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹو۔ یعنی کہ تم اس سے دور چلے گئے ہو تو اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اسی طرح توبہ ہی کے حوالے سے یہ آیت ہے، ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یہ سورہ تحریم کی 8 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف مخلصانہ توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں خدا کی جناب میں خالص توبہ کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا توبہ، لیکن دل کے اندر توبہ کے خلاف ارادے بھی ہیں یا توبہ کے خلاف خیالات بھی ہیں۔ توبہ خالص نہیں ہے۔ توبہ میں تو یہ ہوگا نا کہ یہ فلاں برائی میں چھوڑ دوں گا، لیکن دل میں ہے کہ نہیں، وہ موقع ملے تو پھر کر لیں گے۔ یعنی کہ دل اس معاملے میں نا ایک پکے ارادے پر نہیں کھڑا، پھر یہ توبہ مخلصانہ نہ ہوئی۔ کہا نہیں، خدا کی طرف مخلصانہ توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ جو گناہ تم کر چکے ہو نا، وہ تو کر چکے ہو، وہ تم سے جھاڑ دے گا، وہ معاف کر دے گا، گویا کہ تم نے وہ کیے ہی نہیں۔ اور جب تم توبہ کر چکے ہوگے نا تو تمہیں پھر ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی بہترین باغوں میں، آخرت کے باغوں میں، جنت کے باغوں میں داخل کرے گا۔ یہ 3 آیات ہیں جن میں توبہ کے حوالے سے خدا نے خود ترغیب دی ہے انسان کو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سوال کہ کیا توبہ ہمیں تمام گناہوں سے کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ گناہ خدا کی نافرمانی ہوتا ہے، تو ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ چاہے آپ سے چھوٹا گناہ ہوا تب بھی توبہ کرنی ہے، چاہے بڑا گناہ ہوا، چاہے کئی گناہ ہوئے، چاہے چند گناہ ہوئے، ہر صورت تمام گناہوں سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کا ایمان آپ کو خدا سے جوڑتا ہے، خدا سے دور نہیں ہونے دیتا۔ اور اگر انسان اپنی کوتاہی کی وجہ سے دور ہو جائے تو آپ کا ایمان آپ کو گھسیٹ کر لاتا ہے خدا کی طرف۔ اور وہ لانا کیا ہے کہ تم توبہ کرو، خدا کی طرف پلٹو۔ ہر گناہ سے توبہ کرنا تو خیر لازم ہے، یہ بات واضح ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے۔ تو اب ان دونوں کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اگر گناہ اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو تو کیا ہوگا۔
تو یہ فرمایا کہ اگر گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے، کسی بندے کے حق سے وہ گناہ متعلق نہیں ہے، جیسے نماز چھوڑ دی انسان نے تو اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، روزہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، حج کر سکتا تھا بندہ، استطاعت رکھتا تھا، حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا نہیں کیا۔ تو اس گناہ سے توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ گناہ اگر اس قسم کا ہے کہ حقوق اللہ میں سے ہے جو پورے نہیں کیے گئے تو پھر اس گناہ سے توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط جو ہے اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا۔ یہ شرائط جو ہے نا یہ بالکل فطری شرائط ہے، اس کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی یہ انسانی سوچ اور عقل سے کوئی اخذ کی ہوئی باتیں ہیں، یہ فطری بات ہے کہ آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو گناہ کو جاری نہ رکھیں، گناہ چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے اس گناہ پر شرمندہ ہوں، وہ یہ غلط میں کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ گناہ تھا، نافرمانی تھی، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں شرمندہ ہوں اس پر، مجھے افسوس ہے، میں اپنی غلطی نکالتا ہوں اس پر اور میں اس پہ خوش نہیں ہوں، میں اس پہ کوئی اکڑ نہیں رہا، میں شرمندہ ہوں، یہ میں نے غلط کیا ہے، میں قابل سزا بنتا ہوں، یعنی میں شرمندہ ہوں اس پر۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ یہ 3 باتیں وہ فطری باتیں ہیں کہ اگر یہ نہیں پائی جاتی تو لفظ توبہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اب ہم ان میں سے ایک ایک کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر گناہ کو چھوڑا نہیں ہے، گناہ کرتے جا رہے ہیں، بندہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، تو توبہ کیا ہوئی؟ میں تیری طرف پلٹ آیا اور بندہ ہے وہیں کا وہیں، بندہ خدا کو چھوڑ کر شیطان کی طرف چلا گیا، شیطان کے پسندیدہ عمل کو اس نے اختیار کر لیا اور وہاں جا کر جب وہ اختیار کیے ہوئے ہے اس زندگی گزار رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، تو یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو کوئی حقیقت ہی نہیں اس بات کی۔ تو اگر گناہ کو بالکل نہیں چھوڑ دیا تو پھر توبہ کا تو لفظ بولے ہی نہیں جا سکتا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہونا۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں شرمندہ نہیں ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے میری مرضی، جو میں نے چاہو میں نے کیا، تو جو توبہ کی حقیقت تھی وہ اس کو حاصل ہی نہیں ہے۔ توبہ کی حقیقت تو شرمساری تھی، خدا کے سامنے میں شرمسار ہوں کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی، میں اس کا فرمان بردار بندہ بننا چاہتا ہوں، میں گناہ گر بندہ نہیں بننا چاہتا، نافرمان نہیں بننا چاہتا، فرمان بردار بننا چاہتا ہوں۔ میں اگر نافرمان ہوں تو میں غلط اور قابل سزا ہوں گا، اور اگر میں فرمان بردار ہوں گا تو تب میں ایک اچھا انسان ہوں گا، لیکن وہ کہتے نہیں مجھے شرمندگی نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ توبہ کی تو حقیقت ہی واقعہ نہیں ہوئی۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ لازم ہے کہ اس کے اندر ہو، ورنہ توبہ جو ہے وہ لفظ ایک بیکار لفظ ہے جو اس نے بولا ہے۔ بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں نے گناہ کیے ہیں اور میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں یہ توبہ کر کے تو مجھے پھر وہ گناہ کرنا ہے، مجھے جانا ہے اسی گناہ کے لیے، یعنی اگر فرض کیجیے کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے شراب پینے جانا ہے تو میں اس سے پہلے ذرا مسجد میں آیا ہوں تاکہ میں توبہ کر لوں، تو یہ بیکار بات ہے۔ کس سے توبہ کرنی ہے؟ شراب سے، کہ اللہ میں نے بڑی غلطیاں کی، میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، اور دل میں یہ پکا ارادہ ہے یا ارادہ ہے کہ میں نے سیدھا شراب خانہ ہی تو جانا ہے یہاں سے نکل کے، تو یہ بھی پھر توبہ والی بات ہی نہیں ہوئی۔ توبہ تو پلٹنے کا نام ہے، وہ تو وہیں کا وہیں ہے، وہ نہ وہ شرمندہ ہے، نہ اس نے گناہ کو چھوڑا اور نہ اس کا آئندہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے، تو توبہ کی تو حقیقت ہی واقعہ نہیں۔ یہ وہ 3 فطری شرطیں ہیں کہ جو اگر واقعہ ہوں گی تو توبہ ہوگی، اگر یہ نہیں تو پھر توبہ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم نکات ہیں کہ گناہ کو بالکل چھوڑ دیا جائے جس سے آپ توبہ کر رہے ہیں، اس سے باہر آ جائیں اور اس پر شرمندہ ہوں، دل سے شرمندہ ہوں، واقعتاً شرمندہ ہوں۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، پختہ ارادہ ہو۔ یہ اگر ہے تو پھر تو توبہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی کم رہ گئی تو پھر توبہ صحیح نہیں ہوگی، یعنی ایک شرط بھی اگر کم رہ گئی تو پھر توبہ نہیں، خالص توبہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے یہ ہے نا کہ ہم بازار برتن خریدنے گئے اور ٹوٹا ہوا برتن لے آئے، اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو مٹی کا ڈھیر لے آتے یا کوئی ٹوٹے برتن کے ٹکڑے لے آئے نا آپ، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ اگر ایک شرط بھی کم رہ گئی، اور شرطیں اب دیکھیں ایسی فطری شرطیں ہیں، گناہ کو چھوڑا نہیں ہے، گناہ پہ کھڑا ہے،
تو توبہ کیا ہوئی؟ شرمندہ نہیں ہے تو توبہ کی حقیقت ہی موجود نہیں ہے. اور اگر آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کا مطلب کرنا ہے نا گناہ، تو پھر تو وہ توبہ کی حالت ہی میں نہیں ہے، وہ تو توبہ کے ذہن ہی میں نہیں ہے، توبہ اس کے ارادہ ہی نہیں ہے توبہ کا. وہ لفظ بول رہا ہے اور جھوٹا لفظ ہے جو بول رہا ہے. تو یہ بات جو ہے نا کہ ایک شرط بھی کم رہے گی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی. اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے حق سے ہے تو پھر اس کی 4 شرطیں ہیں. یعنی گناہ کی جو دوسری قسم ہے کہ حقوق العباد میں سے ہے تو پھر تو 4 شرطیں ہیں. 3 شرطیں تو وہی ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں کہ گناہ پر آدمی جو ہے اس کو چھوڑ دے اور اس پہ شرمندہ ہو اور آئندہ یہ پکا عزم ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ 3 شرطیں تو وہی ہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا حق والے کے حق سے خود کو بری ذمہ کرائے. یعنی چوتھی شرط یہ ہے کہ جو شخص توبہ کر رہا ہے نا، وہ جس کا حق اس نے مارا ہے اس شخص سے اپنے آپ کو بری ذمہ کرائے کہ میں نے آپ کے پیسے کھا لیے تھے تو میں معافی مانگتا ہوں، مجھے وہ معاف کر دے پیسے. قیامت کو آپ مطالبہ نہ کیجیے گا مجھ سے اگر آپ دے نہیں سکتے. آگے یہی بات فرمائیے. یعنی اگر وہ حق مال وغیرہ کی قسم کا ہے تو وہ مال وغیرہ جو بھی چیز ہے واپس کر دے. واپس نہیں کر سکتا تو پھر معاف کرائے گا، ظاہر ہے. اگر وہ حق تہمت وغیرہ کی قسم سے ہے کہ دوسرے کا حق تھا کہ اس کی عزت کو قائم رکھا جائے، جس نے تہمت لگا دی، جھوٹی مطلب ہے کہ تم بہتان لگا دیا، تو اس کو اپنے اوپر اختیار دے کہ میں نے یہ تم نے زیادتی کی، تم پر ظلم کیا، میں نے تمہیں اختیار ہے کہ تم مجھے اس کی سزا دے سکتے ہو. یا پھر اس سے معافی مانگے، یعنی کہے اس سے کہ میں نے تم پر ساتھ جو ظلم کیا میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اگر غیبت وغیرہ کی نوعیت کا گناہ ہے تب بھی اس سے معافی مانگے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بتانا کہ میں نے تمہیں فلاں گالی دی تھی تو وہ فلاں گالی جو میں نے تمہیں دی تھی تو وہ مجھے معاف کر دو. یہ امکانہ بات ہے، اس طرح کی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بندہ یہ اقرار کر سکتا ہے کہ میرے سے بد زبانی ہو گئی، میرے سے کچھ ایسی باتیں ہو گئیں جو آپ کی شان کے خلاف تھی، مجھے یہ حق حاصل نہیں تھا، میں نے وہ غلط کیا تھا، میں ایک قابل سزا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. تو یہ کہہ کے تو ان سے معافی کروائے. اگر کروا لے گے تو چوتھی شرط پوری ہو جائے گی. اگر وہ کہتا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا تو یہ شرط رہ گئی پھر توبہ کی. مال واپس میں نہیں کر سکتا، جس کا مال میں نے لیا تھا، چوری کیا تھا یا اڑایا تھا، مال دھوکے سے لیا تھا، اس کا مال میں واپس کرنے کو تیار نہیں ہوں، تو باقی میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں. کوئی توبہ نہیں، کوئی توبہ نہیں. اسی طرح اگر بہتان وغیرہ لگایا، دوسرے کا مطلب ہے عزت کو پامال کیا ہے، تو اس کے بعد بندہ کہتا نہیں میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، میری تو بول چال ہی نہیں ہے اس سے، تو پھر یہ شرط پوری نہیں ہوئی. پوری نہیں ہوئی تو توبہ نہیں ہوئی. پھر فرمایا تمام گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے. یہ پہلے بھی یہ بات آ چکی، تمام گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی جو ہے، یہ ہم نے خدا کا مطلب ہے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ہم خدا کے نافرمان بنے. خدا کی فرما برداری کرنا خدا کا حق تھا، ہم نے خدا کا حق نہیں دیا، تو ہم سے گناہ ہوا، تو اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. کس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ہاں جو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، خدا کو میں اہمیت ہی نہیں دیتا، میں تو خدا کے فلاں شریک کو مانتا ہوں، یا میں ایتھیسٹ ہوں، میں کہتا ہوں کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے گناہوں سے توبہ لازم نہیں ہے. وہ کسی چیز کو گناہ کہے گا ہی کیوں؟ اگر آدمی نے کچھ گناہوں سے توبہ کی اور کچھ سے نہ کی، تو جن سے توبہ نہیں کی ان گناہوں سے توبہ کرنا اس کے ذمہ باقی رہے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی کچھ گناہوں سے میں نے توبہ کر لی ہے اب باقی سے بھی ہو گئی، نہیں، اس طرح نہیں ہے. باقی سے نہیں ہوئی، جن گناہوں سے اپنے توبہ نہیں کی ان سے توبہ نہیں ہوئی، وہ آپ کے ذمے ہے، باقی وہ آپ کو کرنی ہے. ابو ہریرہ یعنی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں خدا کی قسم خدا سے 70 سے بھی زیادہ دفعہ توبہ استغفار کرتا ہوں ہر روز. یعنی ایک دن میں 70 سے بھی زیادہ دفعہ توبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی تو گناہ گار ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن نبی انبیاء کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ یا اللہ
جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے، اگر میری عبادت میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو مجھے معاف کر دے، جیسے تیری بات ماننی چاہیے، جس یعنی شان کے ساتھ، جس طریقے سے، یعنی شان تو خدا کی شان ہے نا، تو نبی خدا کے سامنے تو نبی کی شان نہیں ہوتی، خدا کے سامنے خدا ہی کی شان ہے، نبی کی شان امت کے اندر ہوتی ہے، لیکن خدا کے سامنے تو نبی بندہ ہے اس کا، تو خدا کے حضور میں جس طرح اس کو کھڑا ہونا چاہیے، جس طرح اس کے احکام بجا لانا چاہیے، اس نے بہترین طریقے سے کیا، یہ خدا نے خود ہمیں بتایا ہے۔ لیکن نبی تو اپنے بارے میں یہی اس عاجزی کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری بخشش چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو، کوئی کمی ہوئی ہو، تو تیری شان کے خلاف میں کوئی جملہ کہہ گیا ہوں، کوئی بے خیالی میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہو، ایسی بات ہو گئی ہو کہ جو نہیں ہونی چاہیے، شان نبوت کے خلاف ہو، میں کوئی ایسی، تو نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا اور میں نبوت کے مقام کے سے ہٹی ہوئی کوئی بات مجھ سے ہو گئی، بھول کے ہو گئی، غفلت سے ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کیا کر گیا ہوں، کیونکہ نبی بشر تو ہوتا ہی ہے، تو بشری پہلو سے، بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ نبی نے خود فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں، یعنی میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، یہ تو نہیں کہ آپ ہر دفعہ بھول جاتے ہیں، اس معنی میں نہیں تھا، اس معنی میں تھا کہ بھول چوک مجھے بھی لاحق ہوتی ہے۔ توبہ کی قبولیت، انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار کی گنجائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس دنیا میں، اس زندگی کے اندر جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد توبہ و استغفار کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ توبہ کا موقع ہوتا ہے، توبہ کی گنجائش ہے۔ اس معاملے میں قاعدہ یہ ہے، یہ قاعدہ ظاہر ہے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ لازماً قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے یقیناً معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو ہی گناہ کیا اور گناہ سے وہ باہر آیا فوراً توبہ کی، یعنی گناہ سے نکلتے ہی توبہ کی اس نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لازماً توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی گناہ کی ایک غفلت کے اندر اس نے گناہ کیا، تو وہ غفلت سے ذرا باہر آئے تو اس نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوراً توبہ قبول کرتا ہوں۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ان لوگوں کی نہیں، زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہے، موت آئی، موت دکھائی دی گئی کہ اب تو موت ہے، اب توبہ کی، جتنی مرضی توبہ کہیں تو نہیں، یہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے وہ فرعون کا معاملہ تھا نا، کہ جب اس نے دیکھا کہ میں اب ڈوبنے لگا ہوں، اب میرا معاملہ ختم ہونے والا ہے، یقین اس کو ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں تو ایمان لے آیا، تو اللہ نے کہا نہیں، اب نہیں۔ اسی طرح جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دینے والوں کی توبہ، حق کا انکار کر دینے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اگر وہ موت کے وقت تک اس انکار پر قائم رہے ہو۔ یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا اور موت تک اپنے انکار پر قائم رہا تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ توبہ کے بارے میں وہ اصول اور قانون ہے جو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔